نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی محترم سامعین حضرات، کل میں نے آپ کے سامنے مسجد کے بارے میں کچھ وضاحت کی کہ جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں مسجد آباد ہو، مسجد ہو، یہ مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے اور محلے میں مسجد موجود ہو تو وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اور اب خود اندازہ کرتے ہوں کہ جس معاشرے اور جس محلے میں مسجد موجود نہ ہو تو وہاں کے لوگوں کی فرسان حال بہت برا ہو، یعنی ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے مسجد کو آنے جانا، مسجد تک آنے جانا، مسجد کی طرف جانا، نماز کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے جانا، تو اس سے جانے کی وجہ سے ایک تو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مسجد جانے کی وجہ سے آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے محلے میں آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی، وہ آپ کے حالات سے واقف ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ جو مسجد آتے ہے تو وہ بھی خیر خیریت سے ہے، ان کو کوئی پریشانی اور مصیبت اور بیماری موجود نہیں ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی خیر خیریت ہے، ان کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ ان کو درپیش نہیں، کیونکہ جب ایک شخص اور ایک مسلمان ریگولر مسجد جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو کل میں نے مسجد کے بارے میں کچھ وضاحت کی، آج میں مسجد کے بارے میں کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مسجد کے آداب کیا ہے۔ میں نے تو تھوڑی لکھی ہے لیکن مسجد کے آداب تو زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی گھر ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ مسلمان معاشرے کے لیے مسجد ہونا ایک اچھی اور مسلمان کی خاصی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ مسلم ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے گھر اپنے محلے میں بنائی۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے اور مسلمان کی پہچان ظاہر کرتی ہے مسجد۔ دوسرا یہ کہ مسجد کو آباد کرنا اپنی نمازوں کی بدولت، اپنی تلاوت اور اذکار کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی نماز پڑھنا، قرآن کی درس و تدریس کرنا، احادیث کی وضاحت اور تشریح کرنا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، تو یہ وہ اعمال ہے جس کے وجہ سے مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا سب سے پہلا ادب یہ مسجد کا ہے کہ مسجد کو کبھی ویران نہیں چھوڑنا، مسجد کو کبھی گندہ نہیں چھوڑنا، مسجد کو ہمیشہ صاف رکھنا، ان میں نماز ادا کرنا، ان میں تلاوت کرنا، ان میں اللہ کی ذکر کرنا، ان میں احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی طریقے ہیں ان کو پرچار کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ مسلمان کے لیے مسجد آداب ہونے کا آداب ہے۔ اسی طرح جب بھی مسلمان مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دائیں پاؤں وہ مسجد پر آگے کرے، مسجد کے داخل ہونے پر وہ اپنے دائیں پاؤں کو آگے کرے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ اور جب یہی مسلمان واپس مسجد سے باہر جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پاؤں وہ پہلے کرے اور وہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک،
اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی فضل کے طلبگار ہوں، آپ کی فضل آپ سے مانتا ہوں۔ اسی طرح جب ایک مسلمان مسجد میں داخل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ تحیت المسجد کرے، کیونکہ تحیت المسجد کرنا یعنی 2 رکعت نفل، اور اپنے دل میں یہ نیت کہیے کہ یہ تحیت المسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کی یہ 2 رکعت نماز اور نفل میں پڑھتا ہوں مسجد میں، دل میں یہ نیت کرے اور تحیت المسجد کرے بیٹھنے سے پہلے۔ اگر وہ بیٹھ جائے تو پھر بھی یہ کرتے ہیں، لیکن وہ عام نفل ہو بن جاتی ہے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے تحیت المسجد کرنا۔ جب ایک انسان مسجد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس پر 2 رکعت نفل، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، وہ اس انسان پر واجب ہے کہ خواہ یہ کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تحیت المسجد کے لیے کوئی مکروہ وقت بھی ہے نہیں، جیسا کہ جب سورج غروب ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتی ہے، یا سورج بالکل دوپہر کے وقت بالکل اپنے مقدار پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مکروہ وقت بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تحیت المسجد کے لیے نہیں ہے۔ تو تحیت المسجد کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین بہت اونچا درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی حفاظت کرنا، یعنی مسجد کو گندگی سے پاک کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو جانوروں سے اور زہریلی چیزوں سے وہ محفوظ کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے آداب مسجد ہے کہ وہ کام یہ کرے تو وہ مسجد ان کو آباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد دنیاوی کاموں سے پاک کرنا، یعنی دنیاوی کام جتنے بھی ہو اس سے اپنے آپ کو مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ باتیں آپس میں بھی اور کسی اجنبی کے ساتھ بھی مسجد میں اس طرح باتیں نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں خرید فروخت کرنا، مسجد میں کوئی چیز بیچنا، کوئی خریدنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ایک چیز گم ہو جائے تو اس کے اعلانات بھی نہ ہوں۔ آج کل ہمارے زمانے میں بہت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے گائے جب گم ہو جاتی ہو تو جا کے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں پلا سے گائے گم ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی یہ سارے کے سارے شریعت کے خلاف ہے۔ تو گم شدہ چیز کے اعلان کرنا مسجد میں منع ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ گم شدہ چیز وہ عام حالات میں آپ کو مل جاتی ہے، لیکن مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں اشعار پڑھنا یہ بھی منع ہے، یعنی مسجد کی حفاظت اور آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں کوئی شخص اشعار نہ پڑھے۔ مسجد میں جب وہ سائل آتی ہے اور سوال کرتی ہے تو سوال کرنے والوں کو حتی الامکان ہو منع کرے۔ وہی انسان جب کسی یتیم کے لیے یا بہت مجبور انسان ہو اور وہ اپنے آپ کے لیے کوئی چیز مانتا ہو، یا معذور ہو، بیمار ہو، مسجد کے لیے ہو، مسجد مدرسے کے لیے ہو، یا کوئی یتیم خانہ وغیرہ ٹرسٹ کے لیے ہو، یا ایسا فلاحی کام اس کے لیے ہو، جب اس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ ہو تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مسجد میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ تو مسجد میں ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ جب بندہ مسجد جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے خوف کی علامت ان کے دل میں آتی ہے، تو جب اللہ رب العالمین کے خوف کی علامت ان کے دل میں آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرے، تلاوت کرے، نوافل کرے، اللہ رب العالمین کی اذکار کرے، ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ مسنون دعائیں ہے، پیغمبر علیہ السلام سے منقول ہے، اور ان سے مسنون جو دعائیں بھی وہ صحابہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں شور و غل نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں بہت چیخ کر پکارنا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسجد کی آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح بعض صحابہ یہ بھی ایسے وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو مسجد میں اسی طرح باتیں کرنے سے منع فرماتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں شور و غل اور چیخنا اور پکارنا اور فضول باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو مسجد میں بند ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم مسجد میں فضول باتیں کریں،
ایسی باتیں کرے جس سے نہ ہمارے کوئی فائدہ ہو، نہ ہمارے دین میں اس کی کوئی دلیل ہو، تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے گھر، میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی آبادی کیا ہے؟ اس کی آبادی فن کا ہے، اس کی آبادی لائٹ ہے، اس کی آبادی لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کی آبادی قالین ہے؟ نہیں نہیں، یہ بھی ہے، یہ تو ظاہری چیزیں ہے، اس کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھتی ہے تو مسجد میں ضرور اس کے لیے یہ ہونا لازمی ہے کہ وہ مسجد میں اچھے قالین بچھا دے، اچھی طرح لاؤڈ اسپیکر لگا دے، اچھی طرح رنگ ان کو دے، اچھی طرح ماربل اور ٹائلس میں لگا دے۔ لیکن سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے مسجد آباد ہو جاتی ہے وہ نماز ہے، اللہ رب العالمین کی ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ہمیں اپنے آپ کو اس کے پابند کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی مسجد آتے ہیں تو اس میں ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، فضول باتیں کرنا نہیں چاہیے۔ یعنی جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں مسجد میں تو دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مہمان کے گھر میں ان کی صفات جو لوگ کرتے ہیں تو مہمان خوش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ مسجد اللہ رب العالمین کی گھر ہے، جب ہم اس گھر میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتی ہے۔ جب اس مسجد میں ہم جو ہے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی کلام کی تلاوت ہے۔ جب وہی مسجد میں ہم اللہ رب العالمین کی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، وہی طرح باقی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہم کہتے ہیں، تو اس دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے، اس تلاوت کرنے کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے اور نماز کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتی ہے، اور جب اللہ خوش ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہم پر اپنے رحمتی کھول جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہے اور اللہ کی رحمتوں میں ہم ڈھانپتے ہیں اپنے آپ کو، تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ہم بھی خوش ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں زندگی بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بھی اچھی کرتی ہے، اور دنیا کی بعد آخرت میں بھی ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسجد کی کچھ آداب تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو، ان تمام آداب کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہو جاتی ہے تو دعا پڑھنا چاہیے ہمیں آپ کو، اور اسی طرح مسجد میں ذکر کرنا، تلاوت کرنا، مثلاً دعائیں پڑھنا، اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دنیاوی گھر بھی اور اخروی گھر بھی اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے لیے آباد کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔